اس کے اندر ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا ہوا تھا موت کے حوالے سے. وقت کا ایک بادشاہ تھا. اگر دل کا برتن فارغ ہے، میری ساری توجہ آپ کی میرے بل ہے تو انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا. بات بڑی سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں. اللہ بڑی مثال. ایک بادشاہ نے اپنا محل بنوایا، گھر بنایا، کوٹھی بنائی، بنگلہ بنایا. کوئی گل تو سمجھ آئے گی یار. گھر، بنگلہ، کوٹھی، گھر، رہائش. بادشاہ وقت تھا، بڑا پیسہ روپیہ لگایا. محل بن گیا، بنگلہ بن گیا، گھر بن گیا، کوٹھی بن گئی. بادشاہ نے کہا یارو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رعایا کی، اپنے اس کوٹھی بنانے کی خوشی میں دعوت کروں، کھانا کھلاؤں اپنی عوام الناس کو، اپنے رعایا کو. بادشاہ کے حکم سے میرے بھائیو کھانا پکنے شروع ہو گئے، انتظام شروع ہو گیا. فرمایا کہ کھانے پکتے رہے پکتے رہے. تو ان کے دربار نے کہا کہ آقا لیجا کھانا تیار ہو گیا، فرمایا دسترخوان لگایا جائے. دسترخوان لگ گیا. 2 آدمیوں کی ڈیوٹی لگ گئی. بادشاہ نے کہا تم اس محل کے گیٹ پر بیٹھ جاؤ، جو بھی اس محل سے گزر کر باہر جائے تم نے ایک سوال کرنا ہے ان سے. توجہ کیجئے، تم نے ایک سوال کرنا ہے. فرمایا جو بھی کھانا کھا کر، جو بھی میری ضیافت کھا کر، جو بھی میری روٹی کھا کر، جو بھی میری دعوت کھا کر اس محل سے باہر جائے، اس محل سے گزر کر باہر نکلے، ان سے ایک سوال کرنا ہے آپ لوگوں نے. فرمایا کیا سوال؟ فرمایا ان لوگوں سے پوچھنا ہے کیا تم نے اس محل کو دیکھا ہے، بڑی اچھی طریقے سے دیکھا ہے، کیا کہ اس محل میں کوئی عیب تو نہیں ہے؟ اس محل میں کوئی عیب تو نہیں ہے. یہ بات آپ نے ساری عوام الناس سے پوچھنی ہے جو بھی اس محل سے گزرے کھانا کھا کر جائے. کہا ٹھیک ہے آقا. جاتے رہے لوگ، جاتے رہے، سوال ہوتا رہا. کہنے والوں نے کہا کہ اچھا ہے، بڑا خوبصورت ہے، اس کا نقش و نگار بڑے اعلیٰ ہیں. اعلیٰ معمور تھا، بنانے والا اعلیٰ تھا. سارے گزر گئے ایمان والوں. آخر میں اینڈ کے اندر 2 شخص گزرے، ان کا لباس پھٹا پرانا، فرمایا کہ بال فرما بکھرے ہوئے، گرد آلودہ. وہ گزرے، ان کو روکا گیا. ذرا روکیے، بتائیے اس محل میں کوئی عیب تو نہیں ہے؟ یہ محل اتنا اعلیٰ ہے، اتنا شاندار ہے کہ آپ کی نگاہ میں کوئی عیب تو نہیں ہے. دونوں حضرات نے کہا ہم نے اس محل کو بڑی اچھی نگاہ سے دیکھا ہے، لیکن ہم نے اس محل میں دیکھا کہ اس کے اندر 2 عیب ہیں. کتنے؟ 2 عیب. ان کو روکا گیا. رک گئے. بادشاہ کو اطلاع ملی، حضور آقا ساری عوام گزر گئی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس میں عیب ہیں. سب نے آپ کے محل کی، آپ کی کوٹھی کی، بنگلے کی تعریف کی ہے، لیکن آخر میں آنے والے 2 حضرات نے کہا اس کے اندر 2 عیب ہیں. بادشاہ نے کہا ہے میں نے اتنا روپیہ پیسہ لگایا، اعلیٰ سے اعلیٰ مستری منگوایا، اعلیٰ سے اعلیٰ ٹھیکیدار منگوایا، اعلیٰ سے اعلیٰ انجینئر میں نے منگوایا. فرمایا میں نقشے کے ساتھ اپنا بنگلہ کوٹھی بنائی، کیا کون سے 2 عیب ہیں؟ بلاؤ نظر آؤں کو. میں تو ایک عیب پر بھی راضی نہیں. انہوں نے کہا یہ 2 عیب ہیں. آنے والوں نے آئے، فرمایا بادشاہ نے سوال کیا بتائیے اس میں کون سے 2 عیب ہیں؟ توجہ کیجئے. فرمایا اس کے اندر 2 عیب ہیں. فرمایا ایک عیب تو یہ ہے، فرمایا ایک دن آئے گا یہ محل ختم ہو جائے گا. دوسرا عیب یہ اس محل کا مالک بھی مر جائے گا. اللہ والوں نے پھر قرآن پڑھا کل من علیہا فان کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر شے فنا ہو جائے،
ہر شے فنا ہو جائے گی. سنے کہا بادشاہ سلامت ایک تو عیب یہ ہے کہ محل ایک نہ ایک دن اجڑ جائے گا، بکھر جائے گا، بکھری کے ساتھ بکھری ہو جائے گا، اور ایک وقت آنے والا ہے تو بھی نہیں رہے گا. اچھا بادشاہ کی آنکھ کھلی. تو نے کہا پھر کوئی ایسا محل بتاؤ، ایسا محل بھی بتاؤ اور ایسا مالک بھی بتاؤ. ایسا محل بھی بتاؤ اور مالک بھی بتاؤ. نہ محل اجڑے نہ مالک جائے. اور میں پھر آجا دنیا کو چھوڑ کر اس مالک سے دوستی لگا گا، اس مالک سے دوستی لگا لے جو ابدی ہے، ازل تک رہے گا. جب سب کچھ نہ تھا وہ مالک کی ذات رب العالمین تھی. جب سب کچھ فنا ہو جائے گا وہ پھر بھی باقی ہوگا. جب سارا جہان دوبارہ آباد ہوگا وہ مالک پھر بھی ہوگا. چلو یہ تو تعارف خدا کا ہو گیا. محل بتائیے جو نہیں ختم ہوگا نہیں اجڑے گا. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. فرمایا وہ محل، وہ گھر، وہ بنگلہ، وہ کوٹھی جنت. خدا کی قسم ایمان والو سنو، میں یہ جمعے کے اندر اپنے بھائیوں سے ایک بات کر رہا تھا. ہاں بلکہ جمعے والے دن یا پتن جمعرات کو ختم تھا، اس کے اندر میں بات کر رہا تھا. تو جو کیجئے کہ جب خالق کائنات نے مجھے اور آپ کو کامیاب بنانے کے لیے کہ میرا بندہ میری طرف آئے تو کامیاب ہو کر آئے. جس طرح استاد کہتا ہے میرا شاگرد کامیاب ہو جائے، باپ کہتا ہے میرا بیٹا کامیاب ہو جائے، پیر کہتا ہے میرا مرید کامیاب ہو جائے. یوں ہی خالق کائنات کہتا ہے کہ جب بندہ میرے پاس آئے تو اچھے اعمال لے کے آئے، کامیاب ہو کے آئے. سنیے توجہ کی بڑی نقطہ دے رہا ہوں خدا کے لیے. خالق کائنات نے نماز دی گن کر، خالق کائنات نے نماز دی ہیں تو گن کر کتنی ہیں؟ کتنی ہیں؟ پڑھو نہ پڑھو دست دیو یار ہے کتنی ہے؟ 5 گن کر دی ہیں. روزے 30 ایک مہینے کے گن کر دیے ہیں. زکوٰۃ سال کے بعد کتنا نصاب سنیے گن کر دیا. عشر گن کر دیا اتنا دینا ہے آپ کی فصل کا. فرمایا صدقہ خیرات گن کے دیا. حج پوری زندگی میں ایک بار گن کر دیے ایک حج. چاہیے تو یہ تھا جب خالق کے کائنات نے اعمال ہم کو گن کر دیے ہیں تو واپسی بھی گن کر لیتا. نہیں، جو واپسی لے گا وہ گن کر نہیں لے گا، تول کر لے گا. سنی نہیں میری بات؟ فرمایا تو جو کیجیے اعمال تو دیے ہیں، اعمال تو دیے ہیں گن کر، لیکن جب واپس لے گا تو فرمایا گنے نہیں جائیں گے. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. جب اعمال کا وزن ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، ترازو لگا جائے گا. فرمایا اگر خدا گن کر لیتا تو جو کیجیے اگر خدا اعمال گن کر لیتا وہ تو ہم سے تو ایک دن کی نمازیں پوری نہیں ہوتی. وہ ہم سے تو ایک دن کی نمازیں پوری نہیں ہوتی. ابھی رمضان مبارک کا مہینہ آتا نہیں، رپورٹ پہلے آ جاتی ہے ہیپاٹائٹس سی تیز ہو گیا، شوگر تیز ہو گئی، بلڈ تیز ہو گیا. ڈاکٹر جی لکھ دو، روزے نہیں رکھ سکتا. اگر خدا گن کر لیتا تو ہم کہاں پورے آتے. قسم رب ذوالجلال کی جملہ دے رہا ہوں، خدا نے دیے گن کر ہیں، لینے توڑ کر ہیں. اگر تیرا ایک روزے میں اخلاص ہوگا اور محبت مصطفیٰ شرشار ہوگی، اس روزے میں نماز میں عشق مصطفیٰ ہوگا، خدا ایسا وزن بڑھا دے گا کہ دنیا حیران ہو کے رہ جائے گی.
اعمال دیے ہیں گن کر، واپسی گن کر خدا نے نہیں لینے، توڑ کر لینے ہیں۔ اگر تیری ایک نماز میں اخلاص ہوگا تو تیری ایک ہی نماز تیرے لیے کافی ہو جائے گی۔ اگر تیرا ایک ہی روزہ اخلاص والا ہوگا، عشق مصطفیٰ والا ہوگا، وہ تیرا ایک روزہ قبول ہو جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث توجہ کیجیے، موت کے حوالے سے بخاری شریف کی حدیث، قیامت کے دن کبھی نا میں اکثر کہا کرتا ہوں بیانوں کے اندر، رات کو جب عشاء کی نماز پڑھ کے اپنی چارپائی پہ لیٹ، میں اپنی بات کرتا ہوں، سب